اسلام اور مسلمان معاشرے میں امامت ایک معزز منصب ہے۔ اس پر فائز رہنے والے لوگوں کو عام و خاص ہر طبقے میں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا رہا ہے، کیونکہ امام ملازم نہیں بلکہ قوم کا قائد و رہبر ہے۔ ائمہ کرام کا احترام اور ان کی خبرگیری کرنا تمام مسلمانوں کی انتہائی اہم ذمہ داری ہے۔ امامت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جائے کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے ان رجلا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال مرنی بعمل اعمله قال کن امام قومك قال فإن لم اقدر قال کن من مؤذنهم۔ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہوں نے دریافت کیا اللہ کے رسول مجھے کوئی کام بتائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی قوم کے امام بن جاؤ۔ تو انہوں نے کہا اگر یہ ممکن نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مؤذن بن جاؤ۔ اس حدیث پاک سے واضح طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں امامت اور مؤذنی ایک اعلیٰ اور شرف والا عمل تھا۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو اس کی تلقین فرمائی۔ اس لیے اہل محلہ کی ذمہ داری ہے کہ امام کی ضروریات کا خیال رکھیں، اسے اتنی تنخواہ دی جائے جو اس کی ضروریات کے لیے کافی ہو اور اس علاقے کے متوسط فرد کی تنخواہ کے برابر ہو، اور اس کی غلطیوں کے پیچھے نہ پڑیں کیونکہ وہ بھی ہماری طرح انسان ہیں، فرشتے نہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ آج ائمہ کرام اور علماء کرام کی ناقدری ایک عام وبا کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے۔ ایک شخص کو امام بھی بنایا جا رہا ہے اور اس کی ناقدری بھی ہو رہی ہے۔ امام کی عزت و عظمت ایک مسلمان کا وتیرہ ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اکرموا حملۃ القرآن فمن اکرمہم فقد اکرمنی۔ حاملین قرآن حفاظ و علماء کرام کا اکرام کرو، جس نے ان کا اکرام کیا اس نے میرا اکرام کیا۔ ایک اور حدیث میں ہے حامل القرآن رایۃ الاسلام فمن اکرمہ فقد اکرمہ اللہ ومن اہانہ فعلیہ لعنۃ اللہ۔ حاملین قرآن اسلام کا جھنڈا اٹھانے والے ہیں، جس نے ان کی تعظیم کی اس نے اللہ کی تعظیم کی، جس نے ان کی تذلیل کی اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.